آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 25ویں سال کے اندر تجارت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور وہ وقت زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، دور جاہلیت تھی، جاہلیت عروج پر تھی، رشوت کے بازار گرم تھے، سودی لین دین عروج پر تھا، ملاوٹ، دھوکہ، فریب، عیب کو چھپا کر چیزوں کو فروخت کرنا، یہ سب کچھ عروج پر تھا۔ جس طرح کہ آج کل ہماری مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، ایک چیز جو ہے عیب زدہ ہے، اس کے عیبوں کو اس طرح چھپا کر فروخت کرتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ چیز آج ہی مارکیٹ کے اندر آئی ہے۔ اس طرح اس کو VIP کر کے بالکل ڈبہ پیک بنا کر اس کو فروخت کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر اتنے عیب ہوتے ہیں۔ آج کا تاجر ہمارا عیب بیان نہیں کرتا، لیکن میں بتا دوں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، نبوت سے 15 سال پہلے تجارت کی، اور تجارت کر کے اپنی امت کو تعلیم دی، بتایا کہ دیکھو زمانہ جیسا بھی ہو، معاشرہ جیسا بھی ہو، معاشرے کے اندر اگرچہ رشوت کا بازار گرم ہی کیوں نہ ہو، دھوکہ، ملاوٹ، فریب، خیانت، جھوٹی قسمیں، یہ سب کچھ کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں طرز عمل یہی اختیار کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر مصر گئے تھے، شام کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور مال تجارت کیا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کھجوریں تھی، وہ فروخت کرنے کے لیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منڈی کے اندر جا کر ساری قسم کی جتنی قسم کی بھی کھجوریں تھی وہ ساری کی ساری الگ الگ کر کے رکھ دی، اور عین بازار کے درمیان میں کھڑے ہو کر پھر میرا نبی اعلان کر رہا ہے، میرا نبی یہ نہیں کہہ رہا میری اس کھجوروں کے اندر اتنے کمالات ہیں اور اتنے اوصاف ہیں اور خوبیاں ہیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری ان کھجوروں کے اندر یہ عیب ہے اور ان کا ریٹ میں نے یہ رکھا ہے، اور یہ دوسرے نمبر والی ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کا ریٹ میں نے یہ رکھا ہے، یہ تیسرے نمبر والی ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کا ریٹ میں نے یہ رکھا ہے۔ اور اس وقت کے جو تاجر تھے اعلان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اس مال کے اندر یہ عیب ہے اور یہ اتنے کی ہے۔ اس وقت کے جو تاجر تھے بڑے مصر کے، نعوذ باللہ انہوں نے یہاں تک الفاظ اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ نوجوان کیسا نوجوان ہے، میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، ان کے نقل کفر نہ باشد، کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تجارت کا، یہ کس طرح تجارت کر رہا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کے اندر سب سے زیادہ نفع کمایا تھا، اتنا پرافٹ اور اتنا نفع کمایا تھا کہ کسی بھی تاجر نے اس وقت مصر کی منڈی کے اندر اتنا نفع اور اتنا پرافٹ نہیں کمایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اختیار کریں۔ جتنے بھی ہمارے تاجر ہیں اللہ کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹ بولنا اور اسی طرح خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ چھوڑ دیں ساری چیزیں۔ اگر چیز کے اندر عیب ہے تو عیب بتا کر فروخت کریں کہ میری چیز کے اندر یہ عیب ہے، یہ اتنے کی ہے۔ اب سامنے والے کی مرضی ہے، اگر لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے، لیکن ہم عیب کو چھپا کر بیچیں، پھر وہ لڑائی جھگڑوں کا بھی باعث بنتے ہیں، پھر وہ فساد، معاشرے کے اندر فساد کا بھی، بگاڑ کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ بندہ عیب بتا کر چیز کو فروخت کرے۔ اب سامنے والے کی مرضی ہے، چاہے تو وہ اس کو لے لے، چاہے تو وہ اس کو نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنے سے ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں ہی آئیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات آئیں گی، مشکلات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق لین دین کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔